ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کا قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا۔ تو اس لیے جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا، تو اس میں ہم دیکھا کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت بھی ڈال دیتے ہیں اور پریشانی بھی نہیں ہوتی اور آخرت میں نجات بھی ہو جائے گی۔ تو اگر ہم اپنے کاموں میں اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر دنیا میں پریشانی ہوتی ہے اور پھر آخرت کے اندر ناکامی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول نہیں کرتے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ فلن یقبل منہ، کہ جو اسلام کے مطابق عمل نہیں کیا ہوگا، فلن یقبل منہ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت کے اندر وہ خسارے میں ہوگا۔ تو اسلام کے مطابق ہمارا عقیدہ ہو، اسلام کے مطابق ہماری عبادات ہوں، اسلام کے مطابق ہمارے معاملات ہوں، اسلام کے مطابق ہماری معاشرت ہو، چاہے شادی ہو چاہے غمی ہو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو اس سے دنیا میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ نے اپنی لڑکی سے فرمایا کہ کوئی کھانا وغیرہ ہے؟ تو آپ کی لڑکی نے عرض کیا کہ ابا جان کھانا تو نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ گئے، تو پھر بلوایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ابا جان آپ تشریف لائیں، کھانا کھائیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے پوچھا کہ پہلے تو کھانا نہیں تھا، اب کھانا کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان اللہ تعالیٰ نے بھیجوایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے کہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ آل عمران میں سے ایک عورت تھی جس کا نام مریم تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور جب وہ بے موسم کے پھل کھا رہی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے یہ پھل بے موسم کے؟ قالت ہوا من عند اللہ، اس نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ میری بیٹی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کھانا تو اللہ کھلا رہا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ جو بھی چیز ہوتی تھی وہ کہتے تھے اللہ کی۔ اگر فوت کی ہو جاتی تو وہ کہتے کہ بھی اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، تو غم ختم۔ اور کوئی چیز آتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے کہ یہ جو بھی چیز ہے میں کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ بھی جو بھی چیز ہم آئے تو ہم اللہ کا شکر کریں. ہم کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد اللہ کا شکر کریں کہ اے اللہ آپ نے ہمیں کھلایا, اے اللہ آپ نے ہمیں پلایا, اے اللہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا. اب کوئی ہمیں پھل فروٹ کھلاتا ہے, ہم کہتے ہیں آپ کا شکریہ. کوئی ہمیں دودھ پلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کا شکریہ. کوئی ہمیں سیٹ دے دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کا شکریہ. اور بہت اچھی بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کوئی ہمارے ساتھ بھلا کرے, ہم کوشش کریں کہ اس بھلے کا جواب بھلائی میں دیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. اگر ہم احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ اس کو تو عطا فرما, میں تو اس کو بدلہ نہیں دے سکتا, میرے تو اتنے وسائل نہیں ہیں, میں کس کس کا بھلا اتاروں, اے اللہ تو ان کو. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ بھلا کرے تو ہم کہیں جزاک اللہ خیرہ, کہ اللہ تمہیں بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے. اور اتنا ہم نہیں دیں گے جتنا اللہ دے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی کو کہہ دیا کہ جزاک اللہ خیرہ, کہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے جو تو نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے, اس نے بدلہ دے دیا. اب کون بدلہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے. آپ بتاؤ ہم کسی کا اتنا عزت احترام یا بدلہ دے سکتے ہیں جتنا اللہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میرے خزانے بھرے ہی رہتے ہیں. اور دیکھو ہمارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں, کبھی آٹا ختم ہو جاتا ہے, کبھی گھی ختم ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے خزانے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بھرے رہتے ہیں. آج تک خربوں اربوں انسانوں نے کھایا پیا ہے, اور اب بھی اربوں کھا رہے ہیں جی, اور کھاتے رہیں گے. آپ بتاؤ کوئی کمی آئی ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سارے زمین آسمان کے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. پانی کے اللہ کے پاس خزانے ہیں. جتنا پانی ہم نے دیکھا ہے, ہم نے سمندروں میں پانی دیکھا, دریاؤں میں دیکھا, کنووں میں دیکھا, نہروں میں, جتنا پانی ہم نے دیکھا ہے یہ اللہ کے خزانوں کے اندر جو پانی ہے اس کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قطرہ ہو. اتنے خزانے ہیں اللہ کے خزانوں سے. جب زیادہ پانی آیا تھا تو نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب گئی, پہاڑ ڈوب گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر چڑھا, وہ پہاڑ ہی ڈوب گیا. اللہ کے پاس بہت خزانے ہیں پانوں کے. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. عزت کے خزانے, ذلت کے خزانے, صحت کے خزانے, بیماری کے خزانے, پریشانی کے خزانے, سکون کے خزانے, فائدے کے خزانے, نقصان کے خزانے, ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم, ہم اندازے کے مطابق بھیجتے ہیں. اب ایک آدمی نے گناہ کیا تو اللہ کے خزانے سے اس کا رزق کم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق آتا ہے, بندے کے دروازے تک آ جاتا ہے, لیکن گناہ کی وجہ سے واپس چلا جاتا ہے. اب ناراض اللہ پہ ہو رہا ہے کہ اللہ آپ نے تو میرا رزق کم کر دیا. اور غلطی اپنی کہ ماں باپ کی نافرمانی کی, رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا, اس کی وجہ سے رزق کم ہو گیا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنا رزق بڑھانا چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھے, جو چاہتا ہے میرا رزق بڑھے, وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہوتے ہے؟ رشتہ داروں کے حق ادا کرنا, ان سے ملنا جلنا, ان کی بیمار پرسی کرنا. اگر وہ تنگ دست ہیں ان کی مدد کرنا, اگر وہ ادھار مانگتے ہیں تو ان کو ادھار دینا. اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی تعزیت کریں. ہم ان کی کیا کریں؟ تعزیت کریں کہ آپ کو یہ جو تکلیف آئی ہے اس پہ ہم بھی غم زدہ ہیں, آپ کے غم میں ہم بھی شریک ہیں. انا للہ, ہم تو ہیں ہی اللہ کے, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے. انا للہ, ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم سب نے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. اب جو آدمی تول رہا ہے اور تولتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آج ترازو میرے ہاتھ میں ہے, سودا اس کا ہے,
کل نیکیاں میری ہوں گی، ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو آپ بتاؤ وہ ترازو کے اندر کوئی کمی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آج جو جج فیصلہ لکھتا ہے اور فیصلے کرتا ہے، قلم اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ آج فیصلہ اس کا ہے، قلم میرے ہاتھ میں ہے، کل قلم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، فیصلہ میرا ہوگا، اگلے جہان میرا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ۔ تو آپ بتاؤ وہ غلط فیصلہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ وَلَا تَسْتَحْيِ مِنِّي، اے بندے تو مجھ سے شرماتا ہی نہیں ہے، تو لوگوں سے شرما جاتا ہے، جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو گناہ چھوڑ دیتا ہے، اور میں اللہ تجھے دیکھتا ہوں اور تو میرے ڈر کی وجہ سے تو گناہ ہی نہیں چھوڑتا، تیرے دل میں میرا ڈر بندے جتنا بھی نہیں۔ وَلَا تَسْتَحْيِ مِنِّي، تو مجھ سے شرماتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے کھلاتا میں ہوں، شکریہ اوروں کا کرتا ہے، پیدا میں کرتا ہوں، عبادت اوروں کی کرتا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میری عبادت کر۔ کتنا افسوس ہے کہ اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم عبادت اوروں کی کرتے ہو۔ جن کی کرتے ہو انہوں نے میرے آگے سجدے کیے، جن کے نام پہ تم خیرات کرتے ہو انہوں نے میرے نام پہ خیراتیں کی، تم ان کے نام پہ سجدے کرتے ہو، ان کے نام کی تم چیزیں دیتے ہو، ان کے آگے تم جھکتے ہو، حالانکہ وہ خود میرے آگے جھکتے تھے۔ آپ بتاؤ جتنے نبی ہیں، جتنے ولی ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں، آل رسول ہے، اولیاء اللہ ہیں، یہ سب کس کے آگے جھکتے تھے؟ اب دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد حدیث کے اندر ہے دعا مانگتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیتا، اے اللہ اگر تو عطا کرے نا کوئی روک ہی نہیں سکتا، ولا معطی لما منعتا، اے اللہ اگر تو روک دے نا کوئی دے نہیں سکتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، اور دعا مانگ رہے ہیں رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم زیادہ فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ انی احبو کا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ساری دنیا کہتی ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا شان ہوگا اس صحابی کا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری اعانت کر، تو میری امداد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری اچھی طرح عبادت کروں۔ کتنی پیاری دعا ہے، آپ لکھ لو، زبان سے آپ یاد کر لو، 2-3 دفعہ پڑھ لو، یاد ہو جائے گی۔ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں یہ بھی یاد کر لیں کہ اللہم، اے اللہ اعنی، میری اعانت کر، میری مدد کر، علی ذکر کا، کہ میں تیرا ذکر کروں، و شکر کا، اور تیرا شکر کروں، و حسن عبادت کا، اور تیری عبادت اچھی کروں۔ کتنی اچھی دعا ہے اور کتنی چھوٹی سی ہے اور کتنی اعلیٰ ہے، اور کس نے بتائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں، اور جو آپ نے دعا بتائی وہ بھی اللہ کو محبوب ہے، اور وہ اللہ کے دربار میں مقبول بھی ہے۔ جو بھی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور وہ ہم کریں گے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں یہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ جو شادی کی رسمیں ہیں، جو مرنے کے بعد رسمیں ہیں، جو ہمارے کام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہی نہیں اور صحابہ کرام نے کیے ہی نہیں، تو یہ کام اللہ کو پیارے نہیں ہیں۔ اگر یہ کام اللہ کو پیارے ہوتے تو آپ کے پیارے نبی کرتے، اور آپ کے پیارے نبی بتاتے کہ ایسا کرو۔ تو اس لیے ہم وہ کام کریں جو ہمارے پیارے نبی نے کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہیں۔ جس طریقے پر آپ نے زندگی گزاری ہے وہ زندگی بھی اللہ کو پیاری ہے۔ جس طرح آپ نے شادی کی وہ شادی کا طریقہ اللہ کو پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی فوت ہوئی، پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر وہ طریقہ بھی اللہ کو پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا جو ہم مرنے کے بعد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی پر وہ نہیں کیا جو ہم کرتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکی حضرت فاطمہ کا نکاح پڑھایا، شادی کی حضرت علی سے، آپ نے صحابہ کو کھانا نہیں کھلایا، ہم کھلاتے ہیں۔ لڑکی والے آج کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا، انہوں نے کہا کہ کھانا کھاؤ، میں نے کہا کہ کھانا تو ہوگا کل، ولیمہ کل، آج کا کیا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ آج بھی کھانا ہے۔ میں نے کہا یہ سنت کے خلاف ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ نہ مولانا مسعود اظہر صاحب نے کھایا، نہ میں نے کھایا، اور کئی لوگوں نے کہا بسم اللہ، انہوں نے کہا ہم تو کھائیں گے۔ یہ رسمیں کیوں چل رہی ہیں؟ کہ اس لیے کہ ہم ان کو چلا رہے ہیں۔ اگر ہم کھائیں، اگر ہم کہیں کہ ہم یہ کھانا نہیں کھاتے، جو آدمی فوت ہو جاتا ہے، جو اس کے بعد کھانا پکایا جاتا ہے، وہ غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، تب ثواب ملتا ہے۔ یہ غریبوں کا حق ہے، یہ یتیموں مسکینوں کا حق ہے۔ اور اگر تم نے ابھی جائیداد ہی تقسیم نہیں کی تو یہ تو یتیموں کا حق ہے، اور اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا۔ اگر تم نے کھا لیا تو ایسے ہے جیسے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈالیں۔ یہ قرآن ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما فانما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، اور باپ مر گیا ہے اور دیگیں چڑھی ہوئی ہیں اور ہم کھا رہے ہیں، حالانکہ یتیموں کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوں ان کے مال کی نگرانی کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو، جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو مال واپس کرو، کیونکہ ابھی وہ بے سمجھ ہیں، اور وہ بے سمجھ ہیں، اور ہم میٹھے میٹھے چاول کھا رہے ہیں، اور مرغیاں کھا رہے ہیں، زردے اور پلائے کھا رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ یتیم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا اللہ کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو۔ قرآن کے اندر ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور ہم یتیموں کا مال کھا رہے ہیں اور اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ نہ ہماری شادی صحیح رہی، نہ ہماری غمی صحیح رہی۔ اب شادی کے اندر اس کو مناؤ، اس کو مناؤ، اس کو راضی کرو، اس کو راضی کرو، وہ ناراض ہو گیا، سب کو راضی کرنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کیا بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آگے، مجھے تو نام ہی نہیں آتے، اللہ کرے مجھے نہ ہی آئیں۔ وہ کیا کیا بناتے ہیں، وہ فوٹو بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ، جس شادی میں اللہ ہی ناراض ہو گیا، جس شادی میں کالی کملی والے سرکار مدینہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ بتاؤ کہ اس شادی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، کتنی دیر ہوگی وہ نہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کرتے باہر نکلے کہ بھئی جبرائیل نے جو آنا تھا گھر میں کیوں نہیں آیا؟ باہر نکلے تو جبرائیل کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل تو نے وعدہ کیا تھا تو دیر کر دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آیا ہوا تھا، لیکن آپ کے گھر میں کتے کا چھوٹا سا بچہ اندر ہے، جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، میں تو وہاں جاتا نہیں، تو میں اس لیے باہر کھڑا ہوا تھا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کتے کا بچہ جو ہے اس کو گھر سے تلاش کرو، کہاں چھپا ہوا ہے، اس کو نکالو۔ ایسے بعض اوقات گھر میں بلیاں کتے آ جاتے ہیں نا، ایسے چلا گیا۔ آپ بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہیں، اور کتے کا بچہ چلا گیا تو رحمت کا فرشتہ نہیں آیا، اور ہم نے پیر صاحب کی تصویر گھر میں لگائی ہوئی ہے، اور مولوی صاحب کی تصویر گھر میں لگائی ہوئی ہے، تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کی برکت کیسے آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، گانے کی آواز آ رہی ہے، آپ کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں کہ گانے کی آواز پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ اب ہمارے گھر لعنت کا کارخانہ لگا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے گھر میں ایجادات ہیں، جو خرافات ہیں، جو بری چیزیں ہیں، یہ لعنت کا کارخانہ ہے۔ پھر کہتے ہیں لڑائی ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں پریشانی ہے، ہمارے گھر میں رشتے نہیں آ رہے، ہمارے گھر میں بچے آپس میں لڑتے ہیں، ان کی آپس میں محبت نہیں ہے، اور یہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی نے کوئی جادو نہیں کیا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور پھر اللہ کا عذاب ہے۔
اگر ہمارے گھر میں قرآن کی آواز ہوتی، ہمارے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کی آواز ہوتی، ہمارے گھر میں اللہ کے ذکر کی آواز ہوتی، اور ہمارے گھر میں نماز ہوتی، اور ہمارے گھر میں آپ بتاؤ یہ اچھی باتیں ہوتی، تو گھر پہ رحمت برکت ہوتی کہ نہ ہوتی؟ پہلے زمانے میں گھر گھر سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، تو گھروں میں ادب ہوتا تھا، احترام ہوتا تھا، اولاد ماں باپ کی عزت کرتی تھی۔ اب یہ عزت احترام کیوں چلا گیا؟ کہ ہمارے گھر سے قرآن چلا گیا، ہمارے گھر میں گانا آ گیا۔ آپ بتاؤ کہ اگر ہمارے گھر میں سانپ ہو، ہم ماریں گے کہ نہیں؟ مارو بھئی، کوئی اینٹ اٹھائے گا، کوئی جوتا اٹھائے گا، کوئی پتھر اٹھائے گا، کوئی ڈنڈا اٹھائے گا، کیا ہے بھی سانپ ہے، مارو مارو، یہ تو نقصان ہے۔ جس سانپ سے ہماری جان کو خطرہ ہے اس کو تو مارنے کے لیے سارے تیار ہو رہے ہیں، اور جو ٹی وی ہے، جو وی سی آر ہے، جو ڈش ہے، جو نیٹ ہے، پہلے نٹ ہوتے تھے نا، اب نیٹ آ گئے، وہ زبر زیر کا تھوڑا سا فرق ہے نا۔ تو اب وہ جو چیزیں گندی ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں، آپ بتاؤ اس سے ہمارے دین کو، اسلام کو، ایمان کو، اسلامی تہذیب کو، اسلامی تمدن کو خطرہ ہے کہ نہیں؟ اور ہو چکا ہے جی۔ تو آپ بتاؤ کون اس کو مارتا ہے؟ کون ٹی وی کو پتھر مارتا ہے؟ کون اینٹ اٹھا کے مارتا ہے؟ سانپ کو مارو، کوئی اینٹ مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں جان کو خطرہ ہے۔ تو جس چیز سے جان کو خطرہ ہے اس کو تو ختم کرو۔ تو جس سے ایمان کو خطرہ ہو، حیا کو خطرہ ہو، پردے کو خطرہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جب حیا چلا جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اور یہ جتنی گندی چیزیں ہیں یہ ختم ہی حیا کو کرتی ہیں۔ کوئی شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں آتا کہ والد ہے، یہ والدہ ہے، میں اس کا ادب کروں، احترام کروں۔ تو جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں اور جتنے ہمارے بھائی ہیں، یہ ارادہ کریں کہ اے اللہ آج تک جو غلطی ہوئی تو معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ ہم رسم پہ نہیں چلیں گے، ہم رواج پہ نہیں چلیں گے، ہم سنت کے مطابق شادی ہوگی، سنت کے مطابق ہماری غمی ہوگی، ہمارا سنت کے مطابق کاروبار ہوگا۔ ساری ہماری مائیں بہنیں بھی ارادہ کریں کہ ہم سادگی کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شادی میں خرچہ تھوڑا ہو اس میں برکت ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں شادی کریں، خرچہ زیادہ کریں، لوگ کہیں واہ، چاہے ہو جائیں تباہ۔ قرضہ چڑھ گیا، میں نے ایک آدمی سے پوچھا وہ دوسرے لڑکے کی تو شادی کر، کہتے ہیں پہلے کا قرضہ نہیں اتر رہا۔ تو میں نے کہا کس نے تجھے کہا تھا قرضہ اٹھاؤ؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح تو پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے حق مہر؟ کہتا ہے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا۔ آپ نے فرمایا اس قرآن کو تو اپنی بیوی کو سکھا دینا، اسی قرآن پر تیرا نکاح پڑھا دیتا۔ اور ہم نے اپنی لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہیں کہ کوئی پلاٹ والا ہوگا، کوئی ملازمت والا ہوگا، کسی کے مربے ہوں گے، کسی کی فیکٹری ہوگی، تو پھر ہم رشتہ دیں گے۔ اگر نمازی ہو، اگر مجاہد ہو، اگر عالم ہو، حافظ ہو، نمازی ہو، اچھا بچہ ہو، اور اس کے پاس مال دولت چیزیں نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اس کو تو نہیں دیتے۔ کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قرآن کی وجہ سے نکاح کر لیں، کہ بس اس کو قرآن آتا ہے، بس ہم تو دولت کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ لڑکے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جہیز میں زیادہ ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ دولت کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کچھ لوگ خاندان کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کچھ لوگ دین کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ اب کامیاب کون ہوں گے؟ جو دین کو دیکھ کر شادی کریں۔ ہم دیکھیں کہ یہ بچی حافظہ ہے، یہ عالمہ ہے، یہ ماں باپ کی فرما بردار ہے، یہ با پردہ ہے، با حیا ہے، اچھی بچی ہے، اس کا رشتہ لینا ہے۔ یہ لڑکا حافظ ہے، یہ عالم ہے، یہ مجاہد ہے، اس نے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا ہوا ہے، اس نے تو جہاد کیا ہوا ہے، یہ حافظ ہے، یہ عالم ہے، یہ نمازی ہے، اس کا بڑا اچھا اخلاق ہے، کبھی محلے میں یہ لڑائی نہیں ہے، کبھی کسی کو اس نے گالی نہیں دی، کبھی اس نے ماں باپ کے سامنے بولا ہی نہیں ہے، اتنا اچھا بچہ، ہماری بچی اچھی رہے گی ادھر، یہ تو بڑا اچھا بچہ۔ ہم نے دولت کو دیکھنا شادی شروع کر دیا، دولت کو دیکھ کر تو یہودی شادی کرتے ہیں، سود خور ہیں،
کائنات کی بدترین قوم یہودی ہے، عیسائی ہیں، یہ برے لوگ ہیں. ہم نے ان جیسے شکلیں بنائی ہیں، ان جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو عیسائی لڑکا بنا کر سکول میں بھیجتے ہیں، اس کو ٹائی لگا دیتے ہیں، اس کو پینٹ پہنا دیتے ہیں. ایسے سکول نہیں نظر آتے کہ جو مسلمانوں کا لباس والے پہنتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے گلے کے اندر کیا ٹائی پہنی ہوئی ہے؟ ٹائی. اور ٹائی کیا ہے؟ پہننا حرام ہے مسلمان کے لیے. کیوں کہ نعوذ باللہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے پھانسی لگی تھی، ایسا ان کے گلے میں رسہ ڈالا گیا تھا، اور رسے جانوروں کو ڈالتے ہیں. اور ہم انسان ہیں، مسلمان بچے ہیں، اور ان کے گلوں میں رسے ڈال کر اور ان کو سکول کے اندر بھیجا جا رہا ہے. تو رسہ ذرا زیادہ بنا دو اور اس کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا کرو. جو ٹائی ہے تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے. میرا مشورہ تو یہی ہے کہ تھوڑی سی ٹائی بڑی ہو، پھر اس کو باندھ دیا کرو. کہ نہیں؟ جانوروں کو باندھا جاتا ہے کہ نہیں؟ جانوروں کے گلے میں رسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب کتنا افسوس ہے کہ مسلمان بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور ان کے گلوں میں جو ہے نا رسے ڈال رہے ہیں. وہ جو ڈالا ہوتا ہے کپڑا تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے کہ نہیں ہیں؟ پھر باندھ بھی دینا چاہیے تاکہ پوری مشابہت ہو جائے جانوروں کے ساتھ. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بچے جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں والے کے لباس پہن کر جو ہے سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں. ہم اس کو ایسے سکول میں پڑھائیں کہ جہاں سلوار ہو، جہاں قمیض ہو. ہیں کتنے مسلمانوں کے مدرسے ہیں ایسے ہیں، سکول ایسے ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے بچوں کو مسلمان بچہ بنائیں اور بچے سے پوچھیں کہ تم کون ہو. بچہ کہے میں مسلمان ہوں، تو مسلمان اس کو کہتے ہیں، اس بچے کو کہتے ہیں، اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھے. اب وردی پہ سکول والے مارتے ہیں. کبھی نماز پہ مارا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ مسلمانوں کی وردی کیا ہے؟ نماز ہے. کیا ہے بھائی؟ نماز ہے. ہم سب نماز پڑھیں، جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں نماز پڑھیں. ایک بھائی تھا، اس کی بہن فوت ہو گئی، وہ جنازے میں گیا، جب دفنایا تو اس کے پیسے گر گئے. تاکہ پوری مشابہت ہو جائے جانوروں کے ساتھ. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بچے جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں والے کے لباس پہن کر جو ہے سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں. ہم اس کو ایسے سکول میں پڑھائیں کہ جہاں سلوار ہو، جہاں قمیض ہو. ہیں کتنے مسلمانوں کے مدرسے ہیں ایسے ہیں، سکول ایسے ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے بچوں کو مسلمان بچہ بنائیں اور بچے سے پوچھیں کہ تم کون ہو. بچہ کہے میں مسلمان ہوں، تو مسلمان اس کو کہتے ہیں، اس بچے کو کہتے ہیں، اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھے. اب وردی پہ سکول والے مارتے ہیں. کبھی نماز پہ مارا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ مسلمانوں کی وردی کیا ہے؟ نماز ہے. کیا ہے بھائی؟ نماز ہے. ہم سب نماز پڑھیں، جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں نماز پڑھیں. ایک بھائی تھا، اس کی بہن فوت ہو گئی، وہ جنازے میں گیا، جب دفنایا تو اس کے پیسے گر گئے. اب پیسے نکالنے کے لیے جب رات کو قبر کھودنے کے لیے گیا، بھئی چلو میں تھوڑا سا سوراخ کر کے وہاں سے پیسے نکالا ہوں. پیسے ذرا زیادہ تھے تو اندر آگ لگی ہوئی تھی. تو دوبارہ بند کر کے امی سے آ کر پوچھا کہ امی میری بہن کی کیا غلطی تھی کہ قبر میں آگ لگی ہوئی ہے؟ اس نے کہا تیری بہن تو اچھی تھی، بس ایک تھی اس کے اندر سستی تھی، دنیا کے کام کے لیے بڑی چست تھی کہ میں نے کپڑے دھونے ہیں اس کے بعد نماز پڑھوں گی، میں نے ناشتہ پکانا ہے اس کے بعد نماز پڑھوں گی، میں نے برتن دھونے ہیں اس کے بعد نماز پڑھوں گی، میں نے جھاڑو دینا ہے اس کے بعد نماز پڑھوں گی. یعنی اللہ کا کام بعد میں تے بندوں کا کام پہلے. اس طرح اس کی نماز قضا ہو جاتی. تو آپ بتاؤ سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا. تو پہلے کام اللہ کا کرنا چاہیے یا بندوں کا کرنا چاہیے؟ جب اذان ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے. آپ کی گھر والی فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واقف ہی نہیں ہیں. فوراً کھڑے ہو جاتے، وضو کرتے، سنتے پڑھتے، مسجد کے اندر جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر جاتے تھے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر سلام کرتے تھے. تو ہم بھی ایسے کریں, گھر میں جب آئیں تو گھر میں کیا کریں؟ سلام. ہماری مائیں بہنیں بچوں کو تربیت دیں کہ بچوں آپ گھر میں آئے ہو سلام ہی نہیں کیا, سلام کرو. اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ, ہاتھ دھو. دیکھو ابو آ گئے ہیں, ان کے ہاتھ دھلاؤ. ابو آ گئے ہیں, انہوں نے کھانا کھانا ہے, ہاتھ دھلاؤ. ابو کا جوتا صحیح کرو. یہ ابو آپ کے کھلونے لائے ہیں, کپڑے لائے ہیں, ابو کا شکریہ ادا کرو. اسی طرح ابو کہے کہ دیکھو امی نے آپ کی روٹی پکائی ہے, آپ کے کپڑے دھوئے ہیں, آپ کو دودھ پلایا ہے, امی کا شکریہ ادا کرو. بچہ کہے امی آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں روٹی کھلائی پکا کر, آپ نے ہمارے کپڑے دھوئے. میاں بیوی دونوں بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے. اگر میاں بیوی آپس میں لڑیں گے تو میاں بیوی کی لڑائی تو گھر کی ہو گئی تباہی. اگر میاں بیوی میں ہوگی محبت تو گھر پہ ہوگی اللہ کی رحمت. پہلے زمانے میں عورتیں خیال کرتی تھیں کہ بھی خاوند کو پریشانی نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ عورت ہے, صحابیہ ہے, اور بچہ فوت ہو گیا ہے, اور اس کا خاوند گیا ہوا ہے سفر پر. اب اس نے کہا خاوند ابھی آئے گا. اگر میں نے کہا بیٹا فوت ہو گیا, وہ تو کھانا نہیں کھائے گا, وہ تو رات کو سوئے گا نہیں. اس نے کپڑا ڈال دیا. جب خاوند آیا پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے, تو بیوی نے کہا بے سکون معلوم ہوتا ہے, سکون. اور ان کو کھانا کھلایا, رات کو سوئے. صبح کو حکمت کے ساتھ پوچھا کہ اگر کسی کی چیز ہو, امانت ہو, وہ واپس مانگے تو دے دینی چاہیے. تو خاوند نے کہا, جو صحابی تھا, کہ دینی چاہیے. تو اس نے کہا بیٹا اللہ نے دیا تھا, اللہ کی امانت تھی, اس نے واپس لے لیا ہے, تو اس لیے آپ صبر کریں. اب اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میری بیوی نے ایسا کیا. آپ بڑے خوش ہوئے, آپ نے دعا دی. اب تو ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہم خاوند کو ایسی بات کریں گے, اس کو پریشان کریں گے. جو بندہ کسی کو جو آدمی کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اس کی اللہ پریشانی دور کرتا ہے. جو کسی کا عیب چھپاتا ہے اس کا اللہ عیب چھپاتا ہے. ہمیں تو کسی کا عیب پتہ چل جائے تو سارے محلے میں ہم مفت کے ڈھنڈورچی بن جاتے کہ فلاں کے اندر یہ غلطی ہے, فلاں کا یہ عیب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کے عیب کو ظاہر کیا اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دے گا. کافر بھی مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں, ہم مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں. پہلے زمانے میں مائیں بچوں کو نیکی سے روکا نہیں کرتی تھی. اب بچہ داڑھی رکھ لیتا ہے, ماں کہتی ہے داڑھی کیوں رکھ لی, رشتہ کیسے ملے گا, تو مجھے کیسے مل گیا. یہ کس نے کہا ہے کہ رشتہ نہیں ملتا. اگر داڑھی رکھ لی ہے تو انشاءاللہ اچھا رشتہ ملے گا. اب اگر بچے نے داڑھی رکھ لی ہے تو اب رشتہ انشاءاللہ اللہ اچھا دے گا, کیونکہ بچہ جو اچھا ہو گیا. پہلے زمانے میں تو مائیں روکا نہیں کرتی تھی کہ داڑھی نہ رکھو. پہلے زمانے میں مائیں روکا تو نہیں کرتی تھی کہ جہاد پر ہی نہ جاؤ. حضرت خنسا ہیں, 4 بیٹے ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹو کل جنگ میں جانا ہے, تم نے شہید ہونا ہے, اور میں نے پھر اگلے جان فخر کرنا ہے کہ میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں. تو پہلے زمانے میں مائیں نیکی سے روکا نہیں کرتی تھی کہ جہاد پر نہ جاؤ, داڑھی نہ رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں اپنے ہاتھ کے ناخن پر مہندی لگائیں اور اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائیں. اس کا مطلب ہے عورتیں لگائیں, مرد نہ لگائیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں گی اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں گی ان پہ لعنت ہوگی. اب جب شادی ہوتی ہے تو آپ بتاؤ دلہا کو مہندی لگاتے ہیں کہ نہیں, گناہ کرتے ہیں. اب قرآن کے اندر ہے لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن, کہ اپنی زیب و زینت اپنے خاوند کو دکھائیں. اب خاوند بیچارہ محروم ہے, گھر میں میلی کچیلی, جب بازار جائیں گی, کسی شادی پر جائیں گی یا کسی سفر پر جائیں گی تو اب ہار سنگار کر کے جا رہی ہیں اور دوسرے لوگوں کو گناہ گار کر رہی ہیں. اگر ان کا پردہ ہوتا, اگر انہوں نے ہار سنگار نہ کیا ہوتا ہے
تو آپ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ بچ جاتی، کتنے لوگوں کو گناہ نہ ہوتا۔ اب یہ جب ہار سگار کر کے اور ان کا پردہ بھی نہیں ہوتا باہر نکلتی ہیں، کتنے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے، جو عورت باہر نکل کر اپنے آپ کو بناتی سنوارتی ہے، لوگوں کو دکھاتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت آتی ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہماری مائیں بہنیں جب گھر سے باہر نکلیں سادگی کے ساتھ نکلیں، گھر کے اندر بناؤ کریں، سنگار کریں، اپنے خاوند کو بناؤ سنگار دکھائیں۔ قرآن کے اندر آتا ہے لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ اپنی زینت کس کو دکھائیں؟ خاوند کو دکھائیں۔ کس کو دکھائیں؟ خاوند کو دکھائیں۔ تو اس لیے جتنی ہمارے مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ یہ ارادہ کریں کہ آج تک جو غلطی ہوئی اللہ معاف کرے، آئندہ ہم کیا کریں گے؟ پردہ کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مرنے سے پہلے کہہ رہی ہیں کہ جب میری وفات ہو جائے تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا، کیوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، رات کا وقت ہوگا، اندھیرا ہوگا، مجھے آج تک کسی مرد نے دیکھا نہیں ہے، میرا بھائی ہے اس نے میری بیوی کو نہیں دیکھا، جب وہ آتا ہے بیٹھک میں بیٹھتا ہے، ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن وہ اس نے میری بیوی کو تو نہیں دیکھا۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو اپنی بیوی کو اپنے بھائی سے پردہ کرا، تیری بیوی تیرے بھائی سے کیا کرے؟ پردہ کرے۔ ہمارے گھر میں رواج والا پردہ ہے، تو اس لیے ہم رواج والا پردہ کرا رہے ہیں۔ چچا زاد بھائی ہے، چچا زاد بہن ہے، خالہ زاد بھائی ہے، خالہ زاد بہن ہے، مامو زاد بھائی ہے، مامو زاد بہن ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بہن ہے، ان سے کیا ہے بھائی؟ پردہ ہے۔ جس سے رشتہ ہو سکتا ہے سمجھو پردہ ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ میں نے بیان پڑھا، پھر میں نے اس پر خود عمل کیا، پھر اس کے اوپر میں نے بیان کیا، تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو الحمدللہ اب عورتیں مجھ سے بیعت ہوتی ہیں تو پردوں کے اندر، جو میری بیوی، میرے بھائی کی جو بیوی ہے اس سے میں پردہ کرتا ہوں۔ تو ہمارے گھر میں شریعت والا پردہ ہی نہیں ہے، تو جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں تو یہ جو خالہ زاد چچا زاد ایسے بھائی آ جاتے ہیں ان سے پردہ کرے۔ کس کا فرمان ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن کے اندر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت اپنے خاوند کی فرما بردار ہوگی، خاوند اس سے راضی ہوگا، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو جنت بھیج دیں گے۔ عورت کیا ہو؟ اتنی فرما برداری کرے کہ خاوند کیا ہو؟ اس سے راضی ہو، اور اسی حالت میں اس عورت کی کیا ہو جائے؟ فوتگی۔ اب جب فوت ہوئی عورت تو خاوند کیا تھا؟ راضی، تو اس حالت میں اس کو اللہ تعالیٰ کہاں بھیج دیں گے؟ جنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک آدمی درخت لگا رہا تھا، آپ نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا درخت لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھے درخت بتاؤں؟ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جنت کے درخت ہیں، یہ جنت کے کیا ہیں؟ درخت ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ میرا خیال تھا ہم بھی کچھ جنت کے درخت لگا لیں۔ جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں سب آپ بھی پڑھو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ ہم پڑھا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر نماز کے بعد لوگ انگلیوں پر پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے سوتے وقت بھی پڑھا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نوکر مانگا کہ گھر کے کام کاج کے لیے کوئی نکرانی، کوئی نوکر کوئی ہونا چاہیے نا کام کاج کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یہ پڑھ لو، یہ نوکر سے بہتر ہے۔ اور آپ پڑھو، سارے دن کی تھکاوٹ ختم۔ جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں اور جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں سونے سے پہلے یہ پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خاوند سے بہتر ہے
تو رحمت بھی ہوگی، جب ہم یہ پڑھیں گے اللہ کی رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا خوشی کا موقع ہے کہ ہماری بھتیجی جو ہے وہ قرآن پاک اس کا ختم ہوا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ خوشیاں عطا فرمائے کہ ہمارے بچے اور ہمارے بھتیجے اور ہمارے بھانجے بھتیجیاں بھانجیاں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظہ بنا دیا، عالمہ بنا دیا، اس نے ناظرہ پڑھ لیا، اس نے حفظ کر لیا یا عالمہ بن گئی، یہ بہت خوش قسمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ بڑا خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ ختم کی تو انہوں نے ایک جو ہے جانور ذبح کر کے خیرات کی، خوشی کی۔ تو اس طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ حافظ بنے، عالم بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو شہید بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو مجاہد بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو حافظ عالم بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو تبلیغی جماعت میں ساتھ لے جائیں تاکہ وہاں سے اچھے اخلاق نمازی بن کر آئیں۔ اب دیکھو کھانے کو دل نہ کرے، کہتے ہیں بیمار ہے، تو نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، پھر وہ بھی تو بیمار ہے۔ تو جب کوئی بیمار ہوتا ہے ہسپتال میں داخل کرتے ہیں، تو ایسے جب کوئی بیمار ہو تو اس کو بھیجو مجاہدین کے ساتھ، دیکھو ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لمبے لمبے بال اور سلوار اونچی پہنی ہوئی اور داڑھی رکھی ہوئی اور سنت کے مطابق لباس، تو میں پہلے تو دیکھا ہوا تھا، میں نے کہا بھی کیا حال ہے، یہ کیا تبدیلی آ گئی؟ اس نے کہا ابھی مجاہدین کے ساتھ رہ کر آیا ہوں۔ ہاں، اسی طرح تبلیغی جماعت کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے داڑھی رکھ کر آ جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، سنت کے مطابق لباس ہوتا ہے۔ تو جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو کچھ دن ہم ہسپتال میں رکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسے کچھ دن کے لیے اللہ والوں کے پاس بھیجنا چاہیے، کوئی اچھے ماحول میں بھیجنا چاہیے۔ آپ بتاؤ برے ماحول میں رہ کر ہماری اولاد بری ہو گئی تو اچھے ماحول میں جا کے اچھی نہیں ہو سکتی؟ تو اس لیے جو ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو پھر شام تک اللہ کی رحمت ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے بزرگوں کا معمول تھا کہ جب ختم ہوتا تو گرمیوں میں دن کو کرتے، سردیوں میں رات کو، تاکہ زیادہ دیری اللہ کی رحمت۔ تو اب بڑا اچھا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو آپ دعا کریں کہ جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں اور ہم ہیں سب، اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر سجدے میں 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھیں، اس کے بعد جو دعا مانگے قبول۔ اگر بارش کا پانی ہو اور 7 دن مریض کو پلائیں اور 70 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور 70 دفعہ قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں، سورۃ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیں، ایک دفعہ 70 دفعہ پڑھ لیں اور پانی بارش والا 7 دن پلائیں۔ مجھے کئی بیماروں نے بتایا کہ ہمیں آرام آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ پیدا ہونے میں مشکل ہو رہی ہے، سورہ یاسین پڑھو۔ ایک بہن 2 رکعت نماز پڑھ لے اور ساری بہنیں بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں، سارے گھر والے سورہ یاسین پڑھیں۔ کسی بزرگ کو، اللہ والے کو، مولوی صاحب کو کہیں کہ اس نیت سے سورہ یاسین پڑھو کہ بچہ آسانی سے ہمارے ہاں پیدا ہو جائے، اور خیرات کرو، مجاہدین کو چندہ دے دو۔ حکومت کہتی ہے نہ دو، ہم نے بھی دینا بند کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا حکومت نے کہا ہے، اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے راہ میں دو یا بند کر دو؟ مجاہدین کو چندہ دے دو، کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ مدرسے میں چندہ دے دو، کوئی غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیوہ عورت کو دے دو۔ کس کے نام پر دینا ہے؟ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نام پر دیتے تھے؟ اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نام پر خیرات کرو اور کہو اے اللہ یہ پریشانی دور ہو جائے، یہ بیماری دور ہو جائے، یہ بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے۔ اے اللہ میں تیرے نام پر خیرات کر رہا ہوں، میرے بیٹے کو آرام آ جائے۔ ہم جو بھی خیرات کرتے ہیں نا تو دکھاوے والی کریں گے، دیگ پکائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ بھئی آپ بتاؤ اگر بغیر دیگ کے ہم کریں گے نہیں ہوگا؟ ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تیری والدہ فوت ہو گئی ہے تو کنواں کھدوا، ہم کہتے ہیں نہیں دیگ چڑھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو یہ ختم قرآن پر جو دیگ چڑھی ہوئی ہے یہ صحیح ہے، حضرت عمر نے ایسے کیا تھا، آپ کو ابھی بتایا، سمجھ گیا نا؟ بات اس کی ہو رہی ہے کہ اگر فوتگی ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تیری والدہ فوت ہو گئی ہے، تو کوئی پانی کا انتظام کر۔ اس نے کنواں کھدوایا کہ لوگ پانی بھرتے رہیں گے، میری والدہ کو ثواب ہوتا رہے گا، تو ہم کھا کے چلے گئے، وہ ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ارادہ کریں کہ آج تک جو غلطی ہوگی اللہ معاف کرے، تو آئندہ ہم جو کام بھی کریں گے سنت کے مطابق کریں گے۔ کوئی پریشانی ہوگی تو نماز پڑھیں گے، کوئی پریشانی ہوگی سورہ یاسین پڑھیں گے، کوئی پریشانی ہوگی خیرات کریں گے۔ کوئی بندے کو پریشانی ہوتی ہے تو بندہ بندے کے دروازے پر تو نہ جائے، یہ تو مرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آ رہی ہے، آپ اللہ کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب تیز آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آتے، حدیث میں ہے جب تک آندھی ختم نہیں ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نہیں نکلتے تھے۔ مسجد میں کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، اور آ کر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے تو میرے ساتھ کہا تھا کہ میں جب تک تو ہے عذاب نہیں آئے گا، اے اللہ یہ جو آندھی آ رہی ہے کہیں عذاب نہ ہو۔ واقعی عذاب ہوتا ہے، درخت گر جاتے ہیں، مکان گر جاتے ہیں، آدمی مر جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت میں اللہ کے دروازے پر جا رہے ہیں، اور ہم مزاروں پر جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور حساب کرا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حساب کرایا 40 دن کی عبادت ختم۔ بچے کو کوئی مارے تو بچہ کہتا ہے امی، اور ہمیں کوئی ستائے تو ہم کہیں اللہ۔ رشتہ دار تنگ کر رہے ہیں اللہ، ہمسائے پریشان کر رہے ہیں اللہ، کوئی بیماری آ گئی اللہ، کوئی چیز ضرورت ہے اللہ۔ یہ کس کی سنت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخت کے نیچے لیٹے ہیں، کافر آتا ہے تلوار اٹھاتا ہے، کہتے ہیں آپ کو کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ مشکل کے وقت میں اللہ کو پکارنا ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ ہم جن کو پکارتے ہیں ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پکارتے تھے؟ اللہ۔ کوئی مشکل آتی تھی تو کس کے نام پر خیرات کرتے تھے؟ اللہ کے نام۔ تو اس لیے سارے بھائی جو آج تک غلطی ہوئی اللہ معاف کرے، آئندہ کوئی مسئلہ ہوا، کوئی ضرورت ہوئی، کوئی حاجت ہوئی، کوئی پریشانی آ گئی تو کس کے نام پر خیرات کریں گے؟ اللہ کے نام۔ اور نماز پڑھ کر کس سے دعا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا آنا بیٹھنا، دین کی بات سننا سنانا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو دعا فرما لیں جو ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں سارے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی النبی الامی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچا، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے خلاصی نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، توقع رکھتے ہیں یا ان کے ہم پر حقوق ہیں یا ان نے فون کیا ہے، ان دعاؤں میں ان کو شامل فرما۔ اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما، کافروں کو شکست عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جذبہ جہاد عطا فرما، اے اللہ ہمیں شوق شہادت عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی ہمارے بھائی جہاد کر رہے ہیں اے اللہ سب کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ مجاہدین میں اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ مرنے سے پہلے کلمہ اے اللہ نصیب فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جس بچی نے قرآن پڑھا ہے اس کو ساری زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسی خوشیاں دکھا کہ اے اللہ ہمارے بھی بچے اس طرح حافظ بنے، عالم بنے، قرآن پاک پڑھ لیں۔ اے اللہ ہم سب کو یہ خوشی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج تک جو لوگوں کے حق ہم نے کھائے ہیں، کسی کو تنگ کیا ہے، ان سے معافی مانگنے کی، حق واپس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اللہ سے ڈرنے والے حکمران عطا فرما۔
اے اللہ امریکہ سے ڈرنے والے حکمرانوں سے ہماری جان چھڑا، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مجاہدین کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی اداروں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تبلیغ و دعوت کے کام کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاد کے کام کی حفاظت فرما، اے اللہ تزکیہ و احسان، اے اللہ تصوف سلوک کا جو کام کریں ان کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں ان کے گھروں میں جو بیماریاں پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا، اے اللہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اولاد کو بھی اے اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا، اے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا، اے اللہ ماں باپ کے دلوں کا سرور بنا، اے اللہ ہماری اولاد کو حافظ عالم بنا، ہماری اولاد کو مجاہد غازی بنا، ہماری اولاد کو دین کا داعی بنا، اے اللہ ہماری اولاد کو مغربی تہذیب کی یلغار سے بچا، اے اللہ سنت والا لباس عطا فرما، اے اللہ اسلامی تہذیب و تمدن کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلامی طرز تعمیر کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ یہودیت اور عیسائیت اور جو بھی مرزائیت جو بھی اے اللہ فتنے ہیں بری اے اللہ لوگ ہیں امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کے ساتھ ہماری روانگی فرما، اے اللہ کی راہ میں جان دینے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا فرما، اے اللہ ہمیں شوق شہادت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جذبہ جہاد عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی اے اللہ مدد کرنے کا ہمارے دل میں جذبہ پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دل میں تمام مسلمانوں کا غم عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے ہمیں فکر کرنے اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنا تک ہو سکتا ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کا تعاون کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔